رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسقى لهما فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. بس ان لڑکیوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. کہنے لگی کہ میرے ابا جان تمہیں بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جو بکریوں کو پانی پلایا اس کا بدلہ آپ کو دیں. فلما جاءه وقص عليه القصص. سو جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے اور ان کے سامنے واقعہ بیان کیا. قال لا تخف. وہ کہنے لگے ڈریے مت. نجوت من القوم الظالمین. اب آپ ظالم لوگوں سے نجات پا چکے. قالت احداهما یا ابت استأجر. ان میں سے کہنے لگی کہ اے ابا جان آپ ان کو مزدور رکھ لیجئے، ملازم رکھ لیجئے. ان خیر من استأجرت القوی الامین. جس کو بھی آپ ملازم رکھیں ان میں سے بہترین وہ ہے جو طاقتور ہو، امانت دار ہو. قرآن کریم نے اس مقام پر واقعے کو مختصر کیا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم چونکہ کتاب ہدایت ہے، کتاب تاریخ نہیں ہے، اس لیے اس میں واقعے کے ان اجزاء کو بیان کیا جاتا ہے کہ جن کے ساتھ نصیحت کا، عبرت کا تعلق ہو اور جن سے کوئی فائدے کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں. لیکن واقعے کے وہ اجزاء جن کی حیثیت محض تاریخی ہو، قرآن کریم ان کو ذکر نہیں کرتا. تو یہاں بھی درمیان کا واقعہ حذف کر دیا گیا ہے. مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ جب یہ دونوں لڑکیاں عام معمول سے پہلے گھر پہنچی، کہ پہلے تو تاخیر سے پہنچی تھی، آج دونوں بکریاں لے کر جلدی پہنچ گئیں، تو ان کے والد ماجد جو تفسیری روایات کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام تھے، انہوں نے جلد آنے کی وجہ پوچھی کہ بیٹا آج بکریوں کو لے کر جلدی کیوں آ گئے ہو. تو ان بچیوں نے پھر سارا واقعہ بیان کیا کہ ایسے ہم کنویں کے پاس اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی تھیں کہ چرواہے پانی پلا رہے تھے. ہم اس انتظار میں تھیں کہ وہ فارغ ہو جائیں تو پھر ہم بکریوں کو پانی پلائیں. تو اتنے میں ایک نوجوان آیا اور اس نے ہم سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ہم نے وجہ بتائی تو اس نے دوسرے کنویں سے پانی نکال کر ہماری بکریوں کو سیراب کر دیا اور یوں ہم اپنے گھر جلد لوٹ آئے. حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شخص جو ہے کوئی مسافر ہے، باہر کا آدمی ہے اور کوئی نہایت نیک طبیعت انسان ہے، نیک طبیعت نوجوان ہے. اس لیے کہ اپنے قوم کا حال تو انہیں معلوم تھا کہ ان کی بچیاں جو ایک مجبوری کی وجہ سے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، والد ہیں وہ بوڑھے ہیں، روزانہ بکریاں چرانے کے لیے جاتی اور پھر کنویں پر بھی آتی. تو جو مقامی لوگ تھے ان میں سے تو کسی نے یہ نہیں کیا کہ اس معاملے میں ان کے ساتھ تعاون کرے، بلکہ ان کو روز انتظار کرنا پڑتا. حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی مسافر ہے، باہر کا کوئی آدمی ہے اور کوئی باصلاحیت اور نیک انسان ہے. تو انہی میں سے ایک بچی سے کہا کہ جاؤ بیٹا اس کو بلا کر لاؤ تاکہ دیکھیں اور اس سے ملاقات کریں. چنانچہ ان میں سے ایک لڑکی جو ہے وہ دوبارہ کنویں تک پہنچی. قرآن کریم نے اس کے آنے کی کیفیت کو نقل کیا ہے. فرمایا فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء کہ ایک لڑکی ان میں سے شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی.
شرم و حیا جو ہے اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، اور انسانوں میں سے خاص طور پر خواتین جو ہیں اور لڑکیاں، شرم و حیا تو ان کا حسن بھی ہے اور ان کا سب سے قیمتی وصف ہے۔ جس عورت کے اندر شرم و حیا جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ اس میں پاکیزگی ہوگی، اور اتنی زیادہ وہ خاتون جو ہے باعزت ہوگی۔ یہ شرم و حیا خواتین کا زیور ہے۔ جتنی شرم و حیا والی ہوگی، یوں سمجھیں کہ وہ خاتون اتنی جو ہے اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں وہ عزت والی ہے، توقیر والی ہے۔ اس لیے بچیوں میں جو ہے وہ شرم و حیا کا مادہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کریں کہ انہیں شرم و حیا کی تعلیم بھی دیں، اور حیا جو ہے اس کے مطابق انہیں زندگی گزارنا سکھائیں۔ بچیوں میں جتنی زیادہ حیا ہوگی، ان کا لباس جو ہے وہ حیا والا ہو، ان کا چلنا حیا والا ہو، ان کا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا، غرض یہ کہ ان کے تمام زندگی کے معاملات سے حیا کی صفت جھلکتی ہو کہ یہی عورت کا حسن بھی ہے اور یہی اس کا زیور بھی ہے۔ تو فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، کہ وہ ان میں سے ایک لڑکی جو ہے وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی۔ اب قرآن کریم نے اس بچی کا کوئی اور وصف ذکر نہیں کیا، یہی وصف ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم کا یہ اسلوب اور طرز ہے کہ انسان کے اوصاف میں سے جو وصف نمایاں ہو اور جو وصف اس میں واضح طور پر جھلکتا ہو، قرآن کریم اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ بچی کے اندر شرم و حیا کا وصف بہت زیادہ تھا، اور اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس کی چال ڈھال سے، بات کرنے کے انداز سے، ہر چیز سے نمایاں ہوتا تھا۔ تو قرآن کریم نے اسی وجہ سے اسی وصف کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ آ کر کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے طور پر یہ بات بھی کہہ دی کہ بلا اس لیے رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے ساتھ جو بھلائی کی ہے وہ میرے ابا جان اس کا بدلہ دیں۔ یہ جملہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے نہیں کہا تھا کہ تم یوں کہہ کہ تم جو ہے ان سے بدلے کی بات کرنا، اجر کی بات کرنا، بلکہ صرف بلانے کی بات کی تھی۔ اور یہ اگلا جملہ جو کہا لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ تاکہ آپ کی اس نیکی کا بدلہ جو ہے وہ دیں، یہ اس بچی نے اپنی طرف سے کہا ہے، کیونکہ ان کو اپنے والد ماجد کی عادت معلوم تھی کہ وہ بھلائی کرنے والے لوگوں کی قدر کرتے ہیں، اور اگر ان کے گھرانے کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو وہ بدلہ بھی دیتے ہیں، بدلے میں اچھائی اور بھلائی کرتے ہیں، جیسے کہ شرفاء کی عادت ہے۔ تو اس لیے اپنے والد ماجد کی عادت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کی، اور ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی کی ہو کہ وہ بچی بھی اس بات کو سمجھتی تھی کہ یہ نوجوان مسافر ہے، یہ علاقے کا نہیں ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نوجوان کو ٹھکانے کی بھی ضرورت ہے، اور کسی مونس و غمخوار کی ضرورت ہے، ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس کی سرپرستی کرے۔ تو شاید اس وجہ سے بھی انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے بڑھا دی تاکہ وہ رغبت کے ساتھ ہماری طرف آ جائیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جملے کو محسوس کیا لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ یہ میری نیکی کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ بعض تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بھی کہی کہ میرا اس خاندان سے تعلق ہے جو نیکی پر معاوضہ اور بدلہ نہیں لیتا، میں خاندان ابراہیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں نے ابھی اللہ سے دعا کی ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ مجھے آپ جو بھی بھلائی عطا فرمائیں تو بہرحال میں اس وقت اس کا سخت محتاج ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس دعا کی کوئی عملی صورت بن رہی ہو، قبولیت اللہ کے ہاں ہو گئی ہو اور یوں اس کی عملی صورت بن رہی ہو، تو اس لیے خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ چل دی۔ البتہ جیسے اٹھے تو اس لڑکی سے کہنے لگے کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو اور مجھے جو ہے وہ راستہ بتاتے رہنا، میرے آگے مت چلو، تاکہ
بچی پر نظر نہ پڑے، لڑکی پر نظر نہ پڑے۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ چلتے ہوئے ان کے گھر پہنچے۔ جب وہاں پہنچے، بیٹھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے ساری تفصیل بیان کی کہ میرا مصر سے تعلق ہے، موسیٰ میرا نام ہے، اور ایسے ایسے وہاں معاملات ہوئے سارے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سارا واقعہ جب سن لیا تو تسلی دی اور فرمایا لا تخف، کہ گھبرائیے مت، نجوت من القوم الظالمین، کہ آپ ظالم لوگوں سے نجات پا چکے ہیں۔ فرعون کی اس علاقے پر کوئی حکومت نہیں ہے، نہ اس کی یہاں کوئی عملداری ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے تو ان کی نکلتے ہوئی جو صورتحال تھی وہ قرآن کریم نے ذکر کی، فخرج منہا خائفا یترقب، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو خائفا، ڈرتے ہوئے، یترقب، اور صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے نکلے تھے کہ نہ جانے کیا معاملہ پیش آئے گا، اور ساتھ یہ بھی دعا کر رہے تھے رب نجنی من القوم الظالمین، کہ اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ اور جب مدین پہنچے اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہی دو باتیں کہی، لا تخف، کہ اب آپ مت ڈریے، اب مت گھبرائیے، اب آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور دوسری بات اللہ نے ان کی زبان سے یہ کہلوائی، نجوت من القوم الظالمین، کہ اب آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے۔ گویا کہ وہ جو دعا مانگی تھی اس کی قبولیت جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی بتلائی گئی کہ آپ کے اللہ نے وہ دعا قبول کر لی کہ اب آپ ظالم لوگوں سے نجات پا چکے۔ اب یہ سارا واقعہ ان بچیوں نے بھی سنا، وہ بھی پاس کھڑی ہوں گی، تو اللہ نے ان میں سے ایک بچی کی زبان سے بڑی حکمت اور دانائی کی بات جو ہے وہ نکلوائی۔ ان میں سے ایک بچی کہنے لگی یا ابت استاجر، کہ ابا جان آپ ان کو مزدور رکھ لیجیے، اپنے پاس ملازم رکھ لیجیے، کہ مسافر آدمی ہیں تو ان کو کام کی بھی ضرورت ہے، ٹھکانے کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں بھی جو ہے ایک معتبر شخص کی ضرورت ہے، تو آپ انہی کو مزدور رکھ لیجیے۔ اور ویسے بھی آپ جس کو بھی مزدور رکھیں تو بہترین مزدور تو وہ ہوگا القوی، جو طاقتور بھی ہو، الامین، جو امانت دار بھی ہو۔ جب اس بچی نے یہ بات کہی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹا آپ ان کے طاقتور اور امانت دار ہونے کا ذکر کر رہی ہو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر اس لڑکی نے بتایا کہ ابا جان جب ہم کنویں پر موجود تھی تو ہم تو انتظار میں تھی کہ چرواہے جائیں تو ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں، ادھر رش تھا، تو اس نوجوان نے جب ہمیں دیکھا اور ہم سے پوچھا اور ہم نے معاملہ بتلایا تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ یہاں پاس میں کوئی اور کنواں بھی ہے؟ تو بتایا کہ دوسرا کنواں موجود ہے لیکن اس کے اوپر ایک بڑی چٹان ہے جس کو 10 آدمی وہ مشکل ہٹا سکتے ہیں۔ انہوں نے تنہا وہ چٹان وہاں سے ہٹا دی، جس سے پتہ چلا کہ جسمانی قوت بہت ہے۔ اور پھر امانت داری یوں ہے کہ جب میں آپ کے کہنے پر ان کو بلانے گئی تو انہوں نے شرم و حیا سے اپنی نظریں جھکانی اور مجھے یہ کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلنا، آگے مت چلنا، جس سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ نوجوان امانت دار بھی ہے۔ یہ بچی کی یہ بات سن کر حضرت شعیب علیہ السلام بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاں رہنے کی اور کام کرنے کی پیشکش کی۔ یہاں آپ اس بات پر غور کریں کہ اس بچی نے ملازم کے حوالے سے، اجیر مزدور کے حوالے سے 2 صفتیں ذکر کی ہیں، ایک یہ کہ القوی، طاقتور ہو، دوسرا امانت دار ہو۔ اور حقیقت ہے کہ انسان کسی کو بھی ملازم رکھے تو یہی 2 مرکزی صفتیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ جس کام کے لیے اس کو رکھ رہا ہے اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیت اس کے اندر موجود ہو، اس کام کرنے کی ذہنی صلاحیت بھی موجود اور جسمانی صلاحیت بھی موجود ہو، اس کو القوی کہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ امانت دار بھی ہو۔ ہمارے ملک پاکستان میں ملازم رکھے جاتے ہیں، سرکاری اداروں میں بھی ملازم رکھے جاتے ہیں، پرائیویٹ اداروں میں بھی ملازم رکھے جاتے ہیں۔ عام طور پر پہلی صفت کو تو کسی نہ کسی درجے میں مد نظر رکھا جاتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کام کی مطلوبہ صلاحیت اس کے اندر ہے یا نہیں، کسی نہ کسی درجے میں اس کی ڈگری دیکھی جاتی ہے، انٹرویو لیا جاتا ہے، یہ چیز تو کسی نہ کسی درجے میں دیکھی جاتی ہے۔
لیکن جو دوسری چیز جو اس سے زیادہ اہم ہے کہ وہ امانت دار ہے یا نہیں، یہ چیز بالکل نہیں دیکھی جاتی۔ حتیٰ کہ خود جو انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں وہ بھی کئی مرتبہ اس صفت سے عاری ہوتے ہیں کہ ان میں امانت نہیں ہوتی۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے خاص طور پر سرکاری ادارے جو ہیں وہ کرپشن سے بھرے پڑے ہیں۔ کیوں کہ جن لوگوں کو بٹھایا گیا ان کی امانت کا، دیانت داری کا جائزہ نہیں لیا گیا۔ جب جائزہ نہیں لیا جاتا تو وہ کرپشن کرتے ہیں، اور اس کرپشن نے ملک کو دھیرے دھیرے جو ہے وہ تباہی کی طرف لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اس وقت ملک کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کرپشن سے پاک ہو۔ پاک ہونا تو دور کی بات ہے، تقریباً ہر ادارہ جو ہے وہ 97%، 98% جو ہے وہ کرپشن کے اندر ملوث ہے۔ اور اگر کوئی کو ملازم جو ہے امانت دار ہو تو اس کے لیے اپنے شعبے کے اندر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بددیانت لوگ اس کے لیے اتنی رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور اتنی مشکلات پیدا کرتے ہیں کہ کئی مرتبہ وہ اپنی پوسٹنگ کروا لیتا ہے، دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ نتیجہ ہے ملازم رکھتے ہوئے جو ہے جس وقت ملازمت دے رہے ہیں اس وقت جو ہے قرآن کریم کی اس ہدایت کو نظر انداز کرنے کا، اور اسی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ دن بدن کرپشن کی لپیٹ میں آتا جا رہا ہے، اور یہی ایک ناسور ہے جو ہمارے ملک کو کھائے جا رہا ہے۔ تو ہمارے اداروں سے زیادہ سمجھدار تو یہ بچی ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ ملازم ایسا ہو کہ جو اس کام کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور امانت دار بھی ہو، دیانت دار بھی ہو، وہ بہترین ملازم ہے، وہ کام کو سنبھالے گا۔ لیکن ہمارے بڑوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی اور اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت جو ہے وہ قوت اور صلاحیت والی وصف بھی سب کو عطا فرمائے اور امانت داری والا وصف بھی سب کو عطا فرمائے۔ تو بچی کے یہ کہنے پر پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی، جس کا تذکرہ جو ہے انشاءاللہ کل کے درس میں